Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. Today is our fifth lecture. Now we have progressed fairly well into the idea of international relations اور بین الاقوامی سطح پر جو سیاست ہے, جو پیچیدگیاں ہیں, کمپلیکسٹیز ہیں, جو ایشوز ہیں, ہم نے اب ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے. تو چلیں اب لیٹس proceed on to the topic for today, which is going to be the idea of the nation state. We're going to be looking at certain defining features of the nation state, and now let's commence and do that. اچھا, تو اگر آپ لوگ اب یاد کرنے کی کوشش کریں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی نیشن کی اور اسٹیٹ کی. اب جو اسٹیٹ ہے, ہم نے یہ ڈسکرائب کیا تھا اسٹیٹ کو ایسے کہ جی جو پولیٹیکل, ٹیریٹوریل اور لیگل شناخت ہوتی ہے ایک علاقے کی, وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کو ڈیفائن کرنا, اس کو پروٹیکٹ کرنا. اور نیشنلٹی کا جو سینس ہے اس میں کچھ کلچرل ویلیوز, لنگوسٹک ویلیوز, اس سینس میں جو شناخت ہوتی ہے وہ نیشنلٹی کے ساتھ ٹائڈ ہے. سو اٹ از پاسبل کہ ویریس نیشنلٹیز reside in the same state, and it is the job of the state to try and bring about a balance between different nationalities and the overarching sense of a state. And یہ جو idea ہے, it is most evident in countries which have multi-ethnic populations, which have various nationalities living within the same borders. So وہ جو states ہیں وہ try کرتی ہیں with varying degrees of success کہ نیشنلٹی کی جو شناخت ہے یا آئیڈینٹی ہے اس کو وہ بیلنس کریں ود دی آئیڈیا آف دا اسٹیٹ, اور انجام اس کا یہ ہو کہ جو اسٹیٹ کی شناخت ہے اور نیشنلٹی کی شناخت ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہو جائیں. سو یہ تو ہم نے کنسیپشل سطح پر یہ بات پچھلے لیکچر میں کی تھی. اب میں آپ کو مزید کچھ ایسپیکٹس کی طرف لے کر چلوں گا جو نیشن اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. مطلب کیا وہ آئیڈیاز ہیں, کیا وہ ایشوز ہیں جو جب ہم نیشن اسٹیٹ کی بات کر رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. سو اب ناؤ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیز بیسک فیچرز آف اے نیشن اسٹیٹ اینڈ وی ول ڈو سو ان ڈیٹیل. میں آپ کو اب جو میجر ایسپیکٹس ہیں, اس میں امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں اسٹوڈنٹس آف انٹرنیشنل ریلیشنز ہمیں جن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, وہ ہم ان کو آج تفصیل میں ڈسکس کریں گے. سو اب پہلا سب سے جو آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا ہے آف سوورینٹی. اب سوورینٹی کیا چیز ہے؟ سوورینٹی ایک ایسا آئیڈیا ہے جو آپ نے جب نیشن اسٹیٹ کی بات کرنی ہو تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ جی سوورینٹی کیا ہے. جب کوئی لیڈر بات کرتا ہے کہ جی ہماری سوورینٹی جو ہے وہ ہم نے پروٹیکٹ کرنی ہے, سوورینٹی ہماری بڑی ضروری ہے, آپ نے یہ لفظ اخباروں میں بھی دیکھا ہوگا, خبروں میں بھی سنا ہوگا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ سوورینٹی کیا چیز ہے؟ سو آئی مین دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ول ناؤ لک ایٹ. دا کانسیپٹ of sovereignty is permanently associated with a nation state. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ sovereignty کا جو آئیڈیا ہے وہ منسلک ہے with the idea of a nation state. So اگر آپ sovereignty کے بارے میں سوچیں تو آپ اپنے دماغ میں یہ آئیڈیا رکھیں کہ جی بات ہو رہی ہے نیشن اسٹیٹ کی. سو نیشن اسٹیٹ کے ساتھ یہ لفظ جو ہے یہ منسلک ہے, جڑا ہوا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ when you're talking about the idea of a nation state, you are talking about the idea of sovereignty. اب now let us see کہ sovereignty کا آئیڈیا جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے. It evolved in the 16th century in France during the conflict between the state and the church. اب جو آئیڈیا ہے سوورینٹی کا, یہ جو لفظ ہے سوورینٹی کا, یہ یوز میں آیا ہے فرام اراؤنڈ دا 16th سینچری. اور فرانس میں جب ایک ولولہ, سیاسی ولولہ جو اٹھا اور کافی مشہور ہے, تو اس وقت
یہ آئیڈیا ڈیفائن ہونا شروع ہوا, اور یہ بیسکلی اٹ واز اے ٹسل بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا چرچ. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں یورپ کی, تو وہاں پر بیسکلی 2-3 اسٹیٹس تھیں جن میں اسپین شامل تھا, جن میں فرانس شامل تھا اور برٹن شامل تھا. ان کی جو اسٹیٹس تھیں انہوں نے کہا کہ جی ہم ہولی رومن ایمپائر کی جو رٹ ہے ہمارے اوپر, جو ہولی رومن ایمپائر کی اتھارٹی ہے, ہم اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے. وی وانٹ کہ ہماری جو نیشن اسٹیٹ ہے وہ ایک ساورن علاقہ ہے اور اس کی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. سو اس کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو دیکھیں کہ 16ویں صدی میں فرانس کا جو ملک تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو ملک ہے وہ ساورن ہے, وہ خود اختیار ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی ہمارے اوپر کوئی اتھارٹی ہو جو ہمیں سیاسی سطح پر ہمیں بتائے کہ تم نے ایسے بہیو کرنا ہے یا تم نے یہ پالیسی اختیار کرنی ہے. ہم یہ انٹرفیئرنس جو ہے یہ ہم قبول نہیں کرنا چاہتے. سو دس واز اے بگ اسٹرگل, اینڈ اٹ واز اے اسٹرگل in history defined in European history as the tussle between the state and the church. Many theorists have defined sovereignty. Hobbes focused on its absolutist aspect, while Austin focused on legalistic or juristic notions of sovereignty. Now basically sovereignty ہم نے بات تو شروع کر دی ہے کرنی کہ جی sovereignty جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, نیشن اسٹیٹ کی ہم نے بات کرنی ہے, تو sovereignty کا آئیڈیا جو ہے ہمیں دماغ میں سب سے آگے رکھنا چاہیے. ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی sovereignty کو ذرا ہسٹوریکل اینگل سے دیکھ لیا ہے کہ جی 16ویں صدی میں فرانس میں اسٹیٹ اور چرچ کی ٹسل کی وجہ سے sovereignty کا آئیڈیا جو ہے وہ ابھرا. اور اب ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف اگر چلیں کہ جی ساورینٹی کا مطلب کیا ہے, تو اس میں ون فرسٹ آف آل ریئلائزز, اگر آپ ریڈنگ کریں تھوڑی سی ساورینٹی کے آئیڈیا کے اوپر, تو یو ول ریئلائز کہ بہت سی ڈیفینیشنز ہیں کہ جی ساورینٹی ہوتی کیا ہے, مطلب کیا ہے ساورینٹی کا. اب ساورینٹی ہیز ویری ڈفرنٹ ٹائپس آف میننگس. اس میں جو میجر اسکالرز ہیں, ایک ہم نے ہابس کا ذکر کیا ہے. اب ہابس جو ہیں انہوں نے بیسکلی ایک لارج سینس میں بات کی ہے ساورینٹی کی. انہوں نے بات کی ہے کہ جی ساورینٹی ایک قسم کی خود مختاری ہے, اور خود مختاری کا حق جو ہے وہ ایک ملک کو ہونا چاہیے. ملک کے اوپر کوئی اور اتھارٹی منسلک نہیں ہونی چاہیے جو ملک کو یہ ڈکٹیٹ کرے کہ جی آپ نے فلاں پالیسی اختیار کرنی ہے یا آپ نے جو ہے اپنے ملک کے اندر یہ چیز کرنی ہے. یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی ایمپائر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ایک اسٹیٹ کے اوپر. سو یہ ہابس کے اندازے میں جو ساورینٹی کا آئیڈیا تھا یہ بیسکلی تھا ایک ایبسولوٹ سینس میں, ایک ویری لارج سینس میں کہ جی خود مختاری ہونی چاہیے ہر لحاظ سے. اب اور بھی اسکالرز ہیں جنہوں نے یہ جو خود مختاری کا سینس ہے اس کو ذرا فردر ریفائن کیا ہے. انہوں نے بات کی ہے کہ جی ٹھیک ہے خود مختاری ہونی چاہیے, مگر خود مختاری کیا جورسٹک سینس میں ہونی چاہیے, کیا ملک کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اس کے جو قانون ہیں وہ قوانین کے مطابق اپنے فیصلے خود کر سکے. کیا یہ جو خود مختاری ہے اس کو ایک لیگل فریم ورک بنانے کی اجازت ملک کو ہونی چاہیے. کیا مطلب خود مختاری کو کسی نہ کسی طرح ڈیفائن کرنا چاہیے. سو آسٹن جو ایک اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسکالر ہیں, انہوں نے زیادہ جورسٹک اور لیگلسٹک اینگل سے خود مختاری یا ساورینٹی کے نوشن کو ڈیفائن کیا ہے. The modern doctrine of popular sovereignty has transferred the source of absolute power from the monarch to the people. اب یہ جو ماڈرن ڈاکٹرین یعنی کہ ایک جو فلسفہ ہے یا سوچ ہے یا جو اس کے اوپر لکھت پڑھت ہوئی ہے سوورینٹی کے آئیڈیا کے اوپر, اس میں آہستہ آہستہ یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ جی سوورینٹی کو اگر آپ ہسٹری کے سینس میں دیکھیں اور اس کے پھر جو امپیکٹس ہوئے ہیں ہسٹری کے اوپر, چاہے وہ یورپ میں یا باقی ممالک میں,
تو بیسکلی سوورینٹی کا جو آئیڈیا ہے اس نے مونارک سے پاور لے کر اس نے پیپل تک پاور پہنچائی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر آپ جمہوریت کا پرنسپل دیکھیں، فلسفہ دیکھیں، تو اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہر انسان جو ہے وہ ووٹ کرتا ہے، ووٹ کر کے وہ اپنے لیڈرز کو چوز کرتا ہے. تو جب انسان، اگر آپ اس فلسفے کو یا تھیری کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ہر انسان جو سٹیزن ہے اس کے ووٹ میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ وہ ایک لیڈر کو پاور میں لے کر آتا ہے. تو پھر جب لیڈر پاور میں آتا ہے تو اس کے پاس کم از کم خود مختاری تو ہونی چاہیے نا کہ وہ ایک قسم کی پالیسی کو چلا سکے. اگر اس کے پاس وہ اگر خود مختاری نہیں ہے تو پھر وہ بے بس رہے گا، وہ اس کو لارجر کنسرنز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. سو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ملک کے پاس سوورینٹی ہوئے گی، خود مختاری ہوئے گی، تو پھر اس کے جو باشندے ہیں، اس کے جو سٹیزنز ہیں، ان کا سے گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ حاوی رہے گا یا زیادہ حاوی ہو جائے گا، یا ان کی انفلوئنس جو ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب جمہوریت کا پروسیس اسموتھ مزید ہوتا جائے گا تو بیسکلی حکومت جو ہے اس کو لوگوں کی آواز کا اعتراف کرنا ہوگا، ان کے جو خیالات ہیں ان کا اعتراف کرنا ہوگا. اور بیسکلی یہ جو ایک آئیڈیا ہے بادشاہ کا، وہ یا مونارکی کا، یا جو جس طرح ایمپائرز ہوتے تھے پرانے زمانے میں، تو وہ جو ایمپائر کو جو رول کرتا تھا، جو مختلف علاقوں میں جس کی مرضی چلتی تھی، رٹ چلتی تھی، وہ آئیڈیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا اور لوگوں کی جو ہے آواز جو ہے وہ بلند ہوگی ویزاوی دے پالیٹیشنز. اینڈ پالیٹیشنز جو ہیں وہ تبھی لوگوں کی آواز سن سکیں گے جب ایک اسٹیٹ کی سوورینٹی جو ہے وہ سپریم ہوگی. اب یہ تو ہو گیا اس کا فلسفہ. اب اس آئیڈیا کو ہم اگر ریئل لائف میں اپلائی کریں تو ہم یہ امیجیٹلی نوٹس کریں گے کہ جی دنیا جو ہے وہ خاصی کمپلیکیٹڈ جگہ ہے. وہاں پر خالی جو تھیری ہے وہ نہیں چلتی، اور ایک تھیری جو ہے وہ چاہے جتنا بھی اس میں وزن ہو، چاہے وہ جتنی بھی اس میں ریفائنڈ سوچ ہو، وہ تھیری صرف ایگزسٹنس کے ایک پہلو کو سمجھا سکتی ہے. اور دنیا میں بہت سی کانٹریڈکٹری فورسز جو ہیں وہ سائملٹینیسلی آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. اگر ہم اب جس طرح میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے وہ بادشاہت کی یا ایمپائرز کی، تو ہم اس زمانے میں کنٹمپرری دور میں اب دیر از نو ہولی رومن ایمپائر، دیر از نو پرشین ایمپائر، دیر از نو آٹومن ایمپائر، but there are other types of empires. I mean, at this time, if we look back 20 or 30 years, there were these two huge empires of the Soviet Union and the United States. If you look at the current world order, so there's a unipolar world, جہاں پر ایک سپر پاور ہے. سو وہ empire تو نہیں ہے, and the influence that is exerted by the US is very tricky, and we will get into some of those ideas in the following lectures. But basically آپ کو میں اس stage پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اس طرح کی تھیریز کی بات کرتے ہیں اور سوورینٹی کے آئیڈیا کی بات کرتے ہیں, تو اس میں جو اس کے جو فلسفے ہیں ان میں یہ نہیں کہ ان باتوں میں وزن نہیں ہے یا سچائی نہیں ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ جگہ ہے جہاں پر ویریس جو ہیں حالات وہ سائملٹینیسلی ہمیں نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک صرف جو تھیری ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی کم از کم ایک خوبی ہے کہ یہ اعتراف کرتی ہے کہ جی دنیا بہت کمپلیکیٹڈ جگہ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت سی تھیریز کو استعمال کرنا پڑتا ہے سائملٹینیسلی. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مختلف نظریوں سے دنیا کو دیکھیں, ہم ریئلسٹ پرسپیکٹو کو بھی اپلائی کریں, ہم ایک آئیڈیلسٹ پرسپیکٹو کو بھی اپلائی کریں, ہم اکنامک فیکٹرز کو بھی کنسیڈر کریں, ہم سوشل فیکٹرز کو بھی کنسیڈر کریں, ہم پولیٹیکل امپیریٹیوز کو بھی کنسیڈر کریں. اینڈ ان دیٹ وے وی ول گیٹ اے گریٹر اینڈ اے مور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ of the world around us, and that is our aim. So having said that, let me now come back to the idea of sovereignty once again. The notion of sovereignty is important, but it can become rigid
unless applied to the evolving pattern of interstate relations. اگر اب آپ دیکھیں سوورینٹی کے آئیڈیا کو پھر سے تو آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ آج کل کے ماڈرن دور میں، آج کل کی دنیا میں انٹر اسٹیٹ ریلیشنز جو ہیں وہ کافی پیچیدہ ہیں، کافی پیچیدگی ہے ان کے اندر. سو دیٹ مینس کہ خود مختاری یا سوورینٹی کا آئیڈیا، چلیں ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان ہسٹری وہ بڑا ہے. آئی مین لارجلی بیکاز آف the tussle between the state and the church in Europe, and then subsequently پھر بہت سے اور جو کولونیل وقتوں میں جو علاقے جو تھے ان کو آزادی ملی، نئے ملک بنے. سو سوورینٹی کا آئیڈیا جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہو گیا with the passage of time. مگر یہ بات دیکھتے ہوئے کہ جی ٹھیک ہے سوورینٹی کا آئیڈیا جو ہے اٹ از اے ڈیفائننگ فیچر آف اے نیشن اسٹیٹ. At the same time, we also have to realize that this idea of sovereignty is also compromised, also gets into trouble. Also, there are pressures applied on this idea of sovereignty, and those pressures are applied because of the complicated nature of interstate relations. On the surface of things, تو سارے ملک کہہ سکتے ہیں جی ہاں ہم تو آزاد ہیں، ہم تو خود مختار ہیں. مگر اگر آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، اپنے ہمسائے ممالک کو دیکھ لیں، تو آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ جی اتنی خود مختاری جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. ایون دا موسٹ پاورفل آف نیشنز ہیو آل دیز پرابلمس ود دی آئیڈیا آف سوورینٹی بیکاز آف دا ریلیشنز ود ادر اسٹیٹس. کئی اسٹیٹس جو ہیں ان دا ورلڈ آرڈر وہ حاوی ہیں دوسری اسٹیٹس کے اوپر، جو پھر جب وہ حاوی بھی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ان کو اگریسو ایٹیٹیوڈ یا اگریسو پوسچر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اس کا پھر نیگیٹو فال بیک ان کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو کافی اس میں کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. سو یہ دنیا میں کہنا گلوبلائزیشن کے دور میں کہ جی کمپلیٹ اور ایبسولوٹ سوورینٹی ہے کسی بھی ملک کی، چاہے وہ جتنا بھی پاورفل ہے، would not be really all that accurate. And as students of international relations we have to realize کہ ہاں جی سوورینٹی کا آئیڈیا ضروری ہے. واقعی ہی نیشن اسٹیٹ کی جو کنسیپشن ہے، جو آئیڈیا ہے، اس میں سوورینٹی کے ایشو کو ہمیں کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ جی سوورینٹی چیز کیا ہوتی ہے، بلا کیا ہے. بٹ اس کے باوجود ہمیں یہ بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے سوورینٹی ہے، مگر دنیا جو ہے وہ تھیری پر نہیں چلتی. دنیا میں کافی پیچیدگی ہے، اور اس لیے سوورینٹی کا جو آئیڈیا ہے وہ ہمیں سمجھنا پڑتا ہے ویزا وی دا انٹریکشن آف اسٹیٹس. اینڈ سم ٹائمز دس آئیڈیا آف سوورینٹی از کمپرومائزڈ by the interaction of powerful and less powerful states. So this realization will enable us to understand and see how this idea of sovereignty is influenced by this larger interaction. Now I think we can move on to another idea, اور یہ آئیڈیا نیشنلزم کا ہے. اور نیشنلزم پہ ہم نے نیشن کی بات کی، ایک بلڈنگ بلاک کی، ہم نے اسٹیٹ کی بات کی، ایک اور بلڈنگ بلاک کی. ہم نے اس کے اندر آئیڈیا دیکھا سوورینٹی کا، جو کہ ایک وائٹل، ایک قسم کا آپ انجن سمجھ لیں جو چلاتا ہے ان چیزوں کو. سو اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آئیڈیا ہے، ولولے والا آئیڈیا ہے نیشنلزم کا. نیشنلزم ایک سینٹیمنٹ ہے، ایک فیلنگ ہے جو دنیا میں بالخصوص بین الاقوامی سیاست میں اس کا جو ہے اس کی ریلیونس جو ہے وہ خاصی واضح ہے. سو ان دیٹ سینس I mean we will now proceed and we will now begin looking at this idea of nationalism, of what it means and why it is important in international relations. Nationalism implies elevation of the nation above all other values. اب یہ ایک بڑا فنڈامنٹل آئیڈیا ہے نیشنلزم کا. جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنس کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو نیشنلزم کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جو نیشن ہے اور جو
ایک نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے, جو شناخت ہے نیشنلزم کی شناخت ہے ایک سٹیزن کے لیے, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. Besides all other considerations, it is most important to think about nationalism when we are talking about the idea of a state. جب ہم اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ کنسیڈریشن جو ہے وہ نیشنلزم کی ہے, اور جو نیشنلزم کا جو اپنا فلسفہ ہے وہ یہ اسٹیٹ کرتا ہے کہ جی میرے سے زیادہ ضروری چیز کوئی نہیں ہے, میرے سے زیادہ امپورٹنٹ ویلیو کوئی نہیں ہے. وہ انسان کی انڈیویجویلٹی جو ہے نیشنلزم کے آگے از irrelevant. It is not important at all. I mean, نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور نیشنلزم کی یہ جو سینٹیمنٹ ہے, ہمیں یہ واقعی, ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیشنلزم کے نام کے اوپر لاکھوں جانیں جو ہیں وہ قربان ہوئی ہیں. آئی مین بہت لوگ جو ہیں دے ہیو سیکریفائسڈ اے لاٹ ان دا نیم آف نیشنلزم. وارز لڑی گئی ہیں دنیا میں, ملینز آف پیپل ہیو ڈائڈ in the name of this idea, in the name of this feeling called nationalism. States usually control the mass media to propagate their foreign policy objectives and centralize their education systems to popularize nationalistic values. اب آپ اگر دیکھیں کہ جی نیشنلزم یا یہ جو ولولہ ہے نیشنلزم کا یہ کیسے کریٹ ہوتا ہے, تو اس کو کریٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ بڑا کام کرتی ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ پروپیگنڈا کے ذریعے, وہ ایجوکیشن کے ذریعے ایک انسان کے اندر, ایک نارمل سٹیزن کے اندر فیلنگس کریٹ کرتی ہے اباؤٹ پیٹریٹزم, اباؤٹ دس آئیڈیا آف نیشنلٹی, of this sense of nationalism. And یہ جو اسٹیٹ ہے, یہ ہر اسٹیٹ دنیا میں جو ہے وہ ایکٹیولی اس کے اوپر کام کرتی ہے, اور بیسکلی اس کے ذریعے دیٹ از وائی اٹس سو امپورٹنٹ. اینڈ آئی مین دے آر فرام ٹائم ٹو ٹائم دے آر کالز اپان government, a particular government, to reconsider how and what values are being put forward to the masses regarding nationalism. اب nationalism کی جو feeling ہے, I mean that can cause us to become very warlike, for example. I mean if you particularly look at history before the Second World War, تو اس وقت کئی ممالک میں جو nationalistic feeling تھی, that was very much aggressive, and it was very much blaming the other states جن کے ساتھ پھر جنگ شروع کی گئی. سو نیشنلزم کا جو یہ سینس ہے, یہ کافی اس کے اوپر ٹائم, ایفرٹ اور انرجی اسپینڈ کی جاتی ہے, اور اسٹیٹس جو ہیں وہ ان کو پھر انہی کے لوگ جو ہیں وہ یاد دلاتے ہیں کہ جی آپ ہسٹری کو دیکھیں اگر, اور آپ دیکھیں کہ نیشنلزم کا جو آئیڈیا ہے, اگر آپ اس کو نیگیٹو فیلنگ کی طرف لے کر جائیں گے تو جو پھر لوگ ہیں وہ نیگیٹیولی سوچنا شروع کر دیں گے. وہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ باقی دنیا کے ملکوں کے بارے میں نیگیٹو فیلنگز ڈیولپ کر لیں, یا آپس میں ان کی ٹینشن بھی بڑھ سکتی ہے. سو یہ جو نیشنلزم کا فیلنگ ہے, اٹ شوڈ بی اے یونائٹنگ فورس, اٹ شوڈ بی اے پازیٹیو فورس. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دس از ناٹ ایزی, کیونکہ دنیا میں جو حالات ہیں, جو سرکمسٹانسز ہیں, جو کنٹینڈنگ انٹرسٹ ہیں, اس کی وجہ سے اسٹیٹس جو ہیں فار دا سیک آف دیئر اون سیکورٹی سم ٹائمز نیڈ ٹو ڈیولپ اے نیرو نیشنلسٹک ویو پوائنٹ. بٹ as students of international relations, we have to realize how that is done. That is done through education, that is done through propaganda. Propaganda جو ہے وہ میڈیا کے ٹولز استعمال کرتے ہوئے it can try and emphasize a certain viewpoint, and لوگ سن کے, وہ خبروں کو سن کے, ایک نظریے کو دیکھ کر ان کے بھی جو خیالات ہیں وہ ایک پرٹیکولر طریقے کے بن جاتے ہیں. سو اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا. سو یہ جو پروپیگنڈا کے ذریعے اور ایجوکیشن کے ذریعے, جو بچوں کے سلیبس میں اگر
ایک ورژن آف ہسٹری بتائی جائے کہ جی آپ کے ساتھ تو بڑے ظلم و ستم ہوئے ہیں اور آپ کے جو ہمسائے ممالک میں لوگ ہیں وہ تو بڑے ظالم ہیں اور وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر آپ کی جو نیشنلسٹک فیلنگ ڈیولپ ہوگی, آپ نفرت کریں گے ان لوگوں سے. سو اس طرح کے جو ٹولز ہیں یہ ہسٹری میں استعمال ہوئے اینڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم دے آر کالز فار ریویژن. اگر آپ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو یو ول particularly notice this idea of nationalism and sort of the negative some of the negative aspects associated with nationalism around World War II. So آپ World War II کے ارد گرد کہ اگر آپ ٹائم پیریڈ کو اسٹڈی کریں تو یو ول نوٹس سم آف دا تھنگس دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ناؤ اٹ از امپورٹنٹ آئی مین فار انٹرنیشنل ریلیشن اسٹوڈنٹس ٹو لک ایٹ ہسٹری, کیونکہ ہسٹری جو ہے بالخصوص ویسے تو آئی مین ہسٹری بہت دیر سے چل رہی ہے, کئی صدیوں سے چل رہی ہے, ملینیا سے چل رہی ہے. آئی مین وی ہیو گڈ ریکارڈز آف ہسٹری اویلیبل سنس several centuries now, but particularly in the last 50 or 80 or the past 100 years دنیا جو ہے اس میں کئی تبدیلیاں آئی ہیں. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی, ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے یہ بہت بڑھ گیا ہے, اینڈ دا انٹریکشن بٹوین اسٹیٹس ہیز انکریزڈ ٹریمینڈسلی. اب یہ جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن آسان ہو گئی ہے, اینڈ ٹرانسپورٹیشن فزیکل ٹرانسپورٹیشن کے علاوہ جو گڈس کنزیومر گڈس کی ٹرانسپورٹیشن ہے, ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے کئی ممالک کے جو ہمارے ملک میں امپورٹس ہوتی ہیں وہ ہم خرید سکتے ہیں. سو جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں, کوئی چیز کنزیوم کرتے ہیں, اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے بیہیویئر پر بھی ہوتا ہے, ہمارے لباس پر بھی ہوتا ہے, ہمارے ایٹیٹیوڈس پر بھی ہوتا ہے, ہماری ویلیوز پر بھی ہوتا ہے. سو اس کی وجہ سے دنیا انکریزنگلی کمپلیکیٹڈ ہے, اور یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے. آپ دنیا کے سارے ممالک میں دیکھ لیں, آپ افریقہ کے کسی ملک کو دیکھ لیں, آپ کوئی انڈسٹریلائز یورپین کنٹری کو دیکھ لیں, آپ ان کی سپر مارکیٹ میں جائیں گے, آپ کو ہمس اور بابا گنوش اور اس طرح کی چیزیں, میڈیٹرینین وغیرہ کی جو چیزیں ہیں وہ ان کی سپر مارکیٹس میں نظر آئیں گی. ظاہر ہے لوگ وہ خریدیں گے, ان کو یہ احساس تو ہوگا نا یہ کسی اور ملک سے آئی ہے, اچھا وہاں کے لوگ کیا ہیں, ان کی سیاست کیا ہے. پھر یہ جو اکنامک فیکٹرز ہیں, جو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جب چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو اماؤنٹ آف فائنینشیل امپلیکیشنز اٹیچڈ ہیں, ان کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. اور particularly now coming back to the idea of nationalism, in this complicated scenario, the idea of nationalism is very important. It is an important idea, and it enables a state to basically to make its citizens feel a particular way. And جو state ہوتی ہے وہ اپنی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, سیف گارڈ کرنے کے لیے اور فردر کرنے کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے نیشنلزم کا سہارا لیتی ہے. ناؤ اٹ از اپ ٹو دا اسٹیٹ ہاؤ کلیورلی, ہاؤ انٹیلیجنٹلی it can use this idea of nationalism. This idea of nationalism can be evoked to breed violence, hatred, claustrophobia, all sorts of things. It can be evoked to generate a sense of unity, a sense of cohesion, a sense of purpose, a sense of faith, a sense of discipline. So this now depends on a nation, on a state, how the sense of nationalism is defined. So having said this, now we will move on to some other ideas that are important when we are thinking of a nation state. اب ایک اور جو ایشو ہے جو بڑا ضروری ہے جب ہم بات کر رہے ہیں نیشن کی, ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹ کی, تو ایک اور آئیڈیا جو ہے جو اہم ہے اس لحاظ میں وہ ہے آئیڈیا نیشنل پاور کا. اب پاور جو ہے یا طاقت جو ہے وہ نیشنل سطح پر یہ جو ایک لفظ بن جاتا ہے نیشنل پاور کا, اس کی کچھ اپنی ہی کنسیڈریشنز ہیں. سو ناؤ وی ول کنسیڈر دوز بیسکلی آئیڈیاز,
اور ہم ان کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے. پاور از گیجڈ بائی بوتھ ٹینجبل اینڈ نان ٹینجبل ایسپیکٹس. اب پاور کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وی ہیو سیڈ کہ جی پاور ٹینجبل بھی ہو سکتی ہے اور نان ٹینجبل بھی ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں جی ٹینجبلٹی کیا چیز ہے. اب ٹینجبل اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے, اور نان ٹینجبل اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو نظر نہ ہے, وہ چاہے ضروری چیز ہو, اہم چیز ہو, بٹ وہ واضح طور پہ نظر نہیں آتی. اب پاور کی جب بات ہو رہی ہے تو پاور دونوں سینسز میں ہے. پاور ایک واضح چیز بھی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے, اور ایک نان ٹینجبل چیز بھی ہے جو آپ کو بظاہر طور پہ نظر نہیں آتی, بٹ ایک وہ امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے آف پاور. So it is important to realize that power operates at both levels, at the visible level and at the seemingly invisible level. The economic output, size, population and military strength of a state are tangible and quantifiable aspects. اب جب ہم بات کر رہے ہیں واضح ایسپیکٹس کی یا ٹینجبل ایسپیکٹس کی پاور کے, تو اس میں کئی چیزیں ہیں وہ واضح طور پہ نظر آتی ہیں. اب اگر پاپولیشن سائز جو ہے ایک ملک کا, وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, وہ نظر آ رہا ہے کہ واقعی ایک اسٹیٹ جو ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں. اس کے چاہے پرابلمز اپنے الگ ہیں, بٹ ایک اسٹیٹ میں جتنے لوگ ہوں گے اس کی وجہ سے ایک اسٹیٹ کی پاور, پرووائڈیڈ اٹ کین پرووائڈ فار آل دوز پیپل, تو اس سے ایک اسٹیٹ کی پاور جو ہے وہ بڑھتی ہے, وزن بڑھتا ہے ایک اسٹیٹ کا. سو ایک تو پاپولیشن کا سائز ہے. پھر ملٹری اسٹرینتھ جو ہے وہ بھی ایک واضح چیز ہے, وہ نظر آتی ہے کہ جی اس کی وجہ سے پاور جو ہے ایک اسٹیٹ کی وہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اکنامک اسٹرینتھ ہے. اب یہ ساری چیزیں ہیں, یہ نظر آتی ہیں. اگر خوشحالی ہوگی, پیسے ہوں گے, ریسورسز ہوں گی, لوگ زیادہ ہوں گے, یہ کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. And these are all aspects of power, and these are visible aspects of power. Power also rests on intangible factors like quality of leadership, ideology, morale, and manipulative or diplomatic strength. اب ہم نے پہلے تو دیکھ لیا جو واضح چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جن سے پاور کو گیج کیا جا سکتا ہے ایک اسٹیٹ کی. اب اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی, بظاہر نظر نہیں آتی, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اب اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ لیڈرشپ کی کوالٹی, کہ کیسے لیڈرز ہیں ایک ملک میں, کیا وہ جو لیڈرز ہیں ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے, وہ دنیا کو کیسے سمجھتے ہیں, وہ کون سے آئیڈیلز کو نیشنلزم کے ذریعے مشہور کراتے ہیں, کن آئیڈیلز یا کس آئیڈیالوجی کو وہ فالو کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہیں آف نیشنل پاور, اینڈ دے آر کنٹریز دیٹ ہیو ڈن ویری ویل بیکاز دے ہیو held on to a practical ideology, to a positive ideology, and there are nations that have had a downfall because of negative ideologies, because of self-destructive ideologies. So now this is something جو آپ کو بظاہر نظر نہیں آئے گا کہ آئیڈیالوجی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ اسے کوانٹیفائی کر سکیں یا گن سکیں کہ جی اس کی آئیڈیالوجی جو ہے اس کو 7 نمبر ملیں گے, اس کی آئیڈیالوجی کو 3 نمبر ملیں گے, کیونکہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ اپنے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق ایک نظریے کو پیش کرتی ہے. اب وہ جو نظریے ہیں دنیا میں وہ بہت مختلف قسم کے ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور اگر صحیح آئیڈیالوجی ہو تو دیٹ بیکمز اے بیسس فار پاور. سملرلی لیڈرشپ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 5 فٹ 10 انچ کا بندہ ہو اور 150 اس کا وزن ہو یا اس کے پاس ہارورڈ کی ڈگری ہو تو دیٹ مینس کہ وہ اچھا لیڈر ہے. دیٹ از ناٹ نیسسری. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ جو ہے وہ غریبوں کا خیال کرتا ہو کوئی لیڈر اور وہ چپلیں پہنتا ہو تو وہ ایک اچھا لیڈر ہے. اچھا, تو اب ہم نے لیڈرشپ کی بات کر لی ہے, آئیڈیالوجی کی بات کر لی. اب اسی طرح مورائل
ہے. اب مورائل کیا چیز ہوتی ہے؟ مورائل جو ہے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو ناپ تول نہیں سکتے. مورائل جو ہے وہ ایک جذبہ ہے, ایک ولولہ ہے. اینڈ دس از آلسو اے ویری امپورٹنٹ آئیڈیا when it comes to looking at national power even. جو کئی ممالک ہیں وہاں پر یہ جو مورائل کا سینس ہے at different times in history, particularly in a post-revolutionary period. I mean, be it the communist revolution in China, be it the Bolshevik revolution in Russia, the morale was so high for a given period of time that people really had a genuine feeling that they would change their circumstances. And I mean, this sense of morale gave those nations at that given time period a lot of power. And then it was up to the leaders and up to the policies to try and harness that power productively. In certain instances, power can be harnessed productively, so a nation becomes powerful over a period of time. At other times, that power is unfortunately not harnessed productively. Corruption creeps in, اور اس طرح کی جو بیوروکریٹک پروسیجرز ہیں, انیفیشنسیز ہیں, ان کی وجہ سے وہ جو سینس آف مورائل ہے وہ آہستہ آہستہ ڈمینش ہو جاتا ہے, اور کئی بار ممالک کا پھر زوال بھی آ جاتا ہے. سو یہ جو مورائل کا سینس بھی ہے اس کو بھی گیج کرنا یا میجر کرنا مشکل ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ. اینڈ گیون انف مورائل اینڈ انف سینس آف being able to do things is translatable directly into the sense of power. And nations can become powerful if they are able to evoke, generate this sense of morale within their people. Also now, very important is this idea, and particularly for us کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو, اس لیے جو یہ ڈپلومیٹک کیپیسٹی ہے اسٹیٹس کی وہ بھی بہت ضروری ہے, بہت لازمی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو ڈپلومیٹس ہیں particularly when they are negotiating on sensitive issues, the way that they handle situations, اس کے بہت گریو consequences ہو سکتے ہیں یا بہت fruitful consequences ہو سکتے ہیں. سو یہ جو particularly اگر ہم اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اینگل سے دیکھیں اور دنیا کے حالات کو دیکھیں تو وی ریئلائز کہ جی مطلب یہ ڈپلومسی جو ہے, آئی مین اٹ کین بی اے پازیٹیو تھنگ اینڈ اٹ کین آلسو بی اے نیگیٹو تھنگ. آئی مین یو کین تھنک آف ڈپلومسی ان دا سینس آف آلسو کوورژن اور مینیپولیشن, کیونکہ ڈپلومسی میں بالخصوص جو پاورفل ممالک ہیں وہ پریشر بھی اپلائی کرتے ہیں, وہ مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں باقی ملکوں کو, دوسرے ملکوں کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. سو یہ جو مینیپولیشن ہے یا ڈپلومیٹک منوورنگ ہے, یہ بھی ایک particularly if it is done well and efficiently, it becomes a basis of national power. So when we are thinking of the various types of national power that exist out there in the world, we realize that, you know, this is an important aspect of power. Power purchases security and enables survival of a state. Thus, it is an end unto itself. This long-run objective to achieve power also requires exertion of power. So, it is also a means to an end. اب یہ ایک ذرا ایک قسم کی گگلی ہے, لگتا ہے کہ گگلی ہے مگر کوئی اتنی اس میں دشواری نہیں ہے. آپ اس کو اگر جملے کو غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی پاور جو ہے وہ ایک تو مینس ٹو این اینڈ ہے, دوسرا ہے کہ اٹ از این اینڈ ان اٹ سیلف. یعنی کہ جو پاور حاصل کرنے کا جو آبجیکٹو ہے وہ ایک اینڈ آبجیکٹو بھی ہے, اور پاور کو یوز کرتے ہوئے ہی پاور جو ہے وہ ایکوائر کی جاتی ہے. سو بیسکلی یہ ہے کہ اگر ہم اب جو ہم نے سلائیڈ میں پوائنٹ پڑھا ہے اس کی طرف چلیں تو بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ جی پاور جو ہے کیونکہ وہ ایک ملک کو
ایک اسٹیٹ کو سیکیورٹی کا سینس دیتی ہے. سو وہ جو سیکیورٹی کا سینس ہے وہ اس کی وجہ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اسٹیٹس جو ہیں وہ پاور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو پاور بیکمز این اینڈ. اب یہ تو ایک اینڈ آبجیکٹو ہو گیا, مگر اس کے ساتھ ساتھ دا فنی تھنگ از دیٹ پاور حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو پاور چاہیے. آئی مین بیکاز آپ ویسے ہی پاور حاصل اگر بے بس ہیں تو آپ کیسے پاور حاصل کریں گے؟ سو یو نیڈ پاور ٹو گیٹ مور پاور, اینڈ دا مور پاورفل a state is, the more power it can get, the more power it can exert. سو یہ ایک قسم کی اصلیت بھی ہے. سو پاور از ناٹ اونلی این اینڈ, it is also the means to the end. So this is something that one notices around the world, and this is a situation that actually does exist out there in the field of international relations. We will move on to looking at the ingredients of national power, کہ کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر مشتمل ہے پاور کا آئیڈیا. سو اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جی پاور جو ہے وہ ایک ضروری چیز ہے, وہ اینڈ بھی ہے, وہ مینس ٹو این اینڈ بھی ہے. ناؤ ہم دیکھیں گے کہ جی پاور پھر حاصل کیسے ہوتی ہے, کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک اسٹیٹ جو ہے وہ پاورفل بنتی ہے. سو دا انگریڈینٹس آف نیشنل پاور وڈ بی فرسٹ آف آل فورس. فورس از دا ایکسپلسٹ تھریٹ اور یوز of military, economic, nuclear and other instruments of coercion by one state against another. اب بیسکلی سب سے جو آسان طریقہ ہے پاور حاصل کرنے کا, جو اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو بار بار وہ یوز ہو رہا ہے, سو اٹ از این افیکٹو وے, وہ ہے جی فورس کا. سب سے آسان طریقہ پاور حاصل کرنے کا جو ہے وہ ہے فورس کے ذریعے, چاہے وہ ملٹری فورس ہو, چاہے وہ پرسیپشن آف تھریٹ ہو, کہ ایک مطلب ایک پاورفل ملک وہ بھی ہوتا ہے جو ایکچولی فورس استعمال نہ کرے, مگر باقیوں کو سب کو پتا ہو کہ اس میں اتنی اس کے پاس فورس ہے, اتنی پاور ہے کہ اس اسٹیٹ کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لیتا. اب یہ وڈرو ولسن ایک امریکن پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ارلیئر آن ان دا 20th century, تو ان کا ایک بڑا مشہور جملہ تھا کہ ٹاک سافٹلی بٹ کیری اے بگ اسٹک. اب اس کا یہ جو مطلب ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ مطلب آپ کے پاس پاور بہت ہونی چاہیے, چاہے پھر آپ جتنے آرام سے رہیں اور جتنے نائس رہیں, بٹ پھر باقی بھی آپ کے ساتھ تمیز سے رہیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ڈنڈا ہے. سو یہ وڈرو ولسن کا یہ جملہ تھا. اب بیسکلی یہ جو آئیڈیا ہے فورس کا, یہ انفارچونیٹلی if you look at the world and you look at all the bloodshed that has been caused in the world and the lingering problems, I mean you look at a continent like Africa, جہاں پر conflict جو ہے اس نے untold miseries آج کل کے زمانے میں cause کی ہوئی ہیں. I mean there are episodes having occurred in the Sudan, for example, I mean recurringly occurring in the Congo. اگر آپ خبریں دیکھیں بین الاقوامی چینلز پر تو آپ کو مطلب you will hear the most shocking stories of atrocities being committed, of genocide being committed, and the naked use of force and the resulting tragedy being caused by it. So essentially force جو ہے وہ پاور حاصل کرنے کا طریقہ تو ہے اور بار بار استعمال بھی ہو رہا ہے, مگر یہ جو طریقہ ہے it is not without its problems. Then influence is another way of obtaining power. Influence is using instruments of persuasion by one state to alter or maintain the behavior of another state. اب ایک اور طریقہ کیا ہے پاور حاصل کرنے کا, وہ ہے کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی انفلوئنس یوز کرتی ہے اوور اندر اسٹیٹ, ایدر اس کو دبانے کے لیے یا اس کو اپنے جو ایک اسٹیٹس کو بنا ہوا ہے, جو ایک نظام بنا ہوا ہے, اس کے اندر اس کو رکھنے کے لیے. اگر دوسری اسٹیٹ زیادہ امبیشس ہونے کی کوشش کرے تو ایک اور اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر
انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتی ہے, چاہے وہ سیاسی انفلوئنس ہو یا سوشل انفلوئنس ہو یا پرٹیکولرلی افیکٹو انفلوئنس اکنامک سینس میں ہوتی ہے, تو اس کے ذریعے باقی اسٹیٹس کو ایک اسٹیٹ جو ہے پاورفل اسٹیٹ وہ ان چیک رکھ سکتی ہے. سو دس از another way, this use of influence in international relations is another way by which power is evidently exerted. اب ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہیں, ایک ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جی فورس کے ذریعے جو ہے وہ پاور کو ایگزرٹ کیا جاتا ہے, دوسری جو چیز ہے ہم نے دیکھی ہے وہ ہے انفلوئنس کی. اب ہم ایک اور چیز کی طرف چلتے ہیں جس سے پاور کو ایگزرٹ کیا جاتا ہے. Authority. Authority is the voluntary compliance with directives and orders of a state by other states out of respect, solidarity, or in recognition of expertise. اب سب سے جو نان وائلنٹ یا نان ڈائریکٹ فارم ہے وہ ہے اتھارٹی کی. مطلب پاور, یہ بھی ایک بڑی پاور حاصل کرنے کا طریقہ ہے, اور اس کو آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے سینس میں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, بٹ آپ اس کو ایک اور جنرل سینس میں بھی, دنیا کے سینس میں بھی, اگر آپ دفتری ماحول کے سینس میں سوچیں یا اسکول کے ماحول کے سینس میں دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ آئیڈیا آف اتھارٹی جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اتھارٹی کا آئیڈیا یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس پاور ہوتی ہے اور اس پاور کے بیسس کے اوپر, اس اتھارٹی کے بیسس کے اوپر باقی لوگ اس کی بات سنتے ہیں. سو اس کو فورس جو ہے نہیں یوز کرنی پڑتی, نہ ہی انفلوئنس یوز کرنی پڑتی ہے کہ وہ کسی اور کے ذریعے کچھ کہے, کہ اس کے پاس ڈائریکٹ اتھارٹی ہوتی ہے. سو وہ جو ڈائریکٹ اتھارٹی کا سینس ہے یہ کیسے حاصل ہوتا ہے, اگر آپ بالخصوص اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے سینس میں دیکھیں تو یہ دو تین اس کے طریقے ہیں. ایک تو آؤٹ آف جینیئن رسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ ادر اسٹیٹس لک اپ ٹو اے اسٹیٹ, دے تھنک کہ جی یہ واقعی دیز پیپل نو what to do. I mean, we want to follow their lead and become like them. So it could be a matter of genuine respect. It could be a sense of solidarity. اب کئی جو ممالک ہیں, اگر ہم آگے جا کر بات کریں گے کولڈ وار کی, جب دو دنیا میں کیمپس بن گئے تو ایک سالیڈیرٹی کا سینس بھی تھا کہ جی ہم یہ جو آئیڈیالوجی اس ملک کی ہے, ہم بھی برادرانہ ملک ہیں, ہم بھی اسی آئیڈیالوجی کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان جیسے ہیں. سو ایک سینس آف سالیڈیرٹی کی وجہ سے بھی ایک پاورفل ملک کو سینس آف اتھارٹی مل سکتا ہے. اس کے علاوہ ریکگنیشن آف ایکسپرٹیز, کہ جی یہ تو ایکسپرٹس ہیں, یہ دیز پیپل آر ویری ایڈوانسڈ اینڈ دے ڈیزرو آر ریسپیکٹ اینڈ وی گیو دم اتھارٹی ایز اے ریزلٹ. تو ہم نے دیکھ لیا ہے ان تین اینگل سے کہ پاور جو ہے وہ کیسے ایگزرٹ ہو سکتی ہے. پاور جو ہے وہ نیکڈ یوز آف فورس سے ایگزرٹ ہو سکتی ہے, بائی ورچو آف انفلوئنس ہو سکتی ہے, اینڈ تھرو اتھارٹی ہو سکتی ہے. اینڈ دیز تھنگس یو کین ٹیک دم آؤٹ آف دا انٹرنیشنل relations angle and apply it to a more local environment. You can apply them to a village or a city setting, or you can apply them to your work environment or to a school environment, and you see کہ ہاں واقعی پار جو ہے وہ فورس کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے, وہ انفلوئنس کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے, اور وہ ایک گیون سینس آف اتھارٹی کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے. سو آئی مین ان ساری جو مینز آف پاور ہیں ان کی اپنی اپنی امپلیکیشنز ہیں, نقصانات بھی ہیں. فورس از اے افیکٹو وے ٹو ایکوائر پاور, بٹ فورس کا پھر جو سائڈ افیکٹ ہے دیٹ کازز اے لاٹ آف tragedy, it causes violence, it causes bloodshed. Influence جو ہے وہ that is also tricky to exert influence. کسی اور کو influence کرنا directly indirectly is not that easy. And also authority کا جو notion ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر بھی subtleties ہیں, اس کے اندر it can be the use of either the sense of solidarity اور اپنے آپ کے اپنی صلاحیت کو منوانا دوسروں کی نگاہ میں, اور اس کے تھرو اتھارٹی کا سینس ایکوائر کرنا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ واقعی دنیا میں استعمال ہوتی ہیں, اینڈ دے آر ٹرکی آلسو, بیکاز
some of these things are happening simultaneously. I mean, one state can be exerting, have a lot of power by exerting influence, by exerting the use of force, and by also, having respect or having expertise by virtue of which it acquires power. So یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسکلی ہم نے, اب میں آپ کو لارجر اپنے ٹاپک کی طرف واپس لے کے جاتا ہوں کہ ہم نے بات شروع کی تھی نیشن اسٹیٹ کی. سو نیشن اسٹیٹ میں ہم نے پھر دیکھا ہے کہ جی کئی پہلو ہیں, اس میں اب پاور کا جو پہلو ہے وہ ایک اہم پہلو ہے. وی ہیو اسپوکن اباؤٹ a few other things. We've spoken about the idea of nationalism as well, and in this lecture one has tried to give you a few examples again from history and to try and show you that basically nation state کا جو idea ہے یہ international relations میں بہت important ہے. اچھا, تو آج کے لیے ہم نے پھر کافی ساری باتیں کر لی ہیں. اب بیسکلی I hope that we have realized how important the idea of the nation state is, and the different means by which power and various other features associated with the notion of the nation state are acquired and used. اب آپ لوگ, میں آپ کو کوشش کروں گا کہ تھرو آؤٹ دا لیکچرز میں آپ لوگوں کو ایک سیٹ اوپینین دینے کی کوشش نہ کروں, بٹ میں آپ کو اتنے نظریے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ اپنے اوپینینس خود فارم کر سکیں, وچ آئی تھنک از نیسسری ٹو گیٹ این انٹیلیجنٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ. اینڈ ناؤ آئی ول لیو یو ٹو تھنک اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر and hopefully to do some reading, and I will see you next time. Okay, Allah Hafiz.